رسول کی بات سننے سے، رسول کی مجلس لگانے سے جب انسان کے دل میں نبی کی بات اترتی ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا ایمان جوش مارنے لگتا ہے۔ عتبہ کے بدن سے خوشبو آ رہی، حضرت ابو قتادہ زخمی ہو گئے غزوہ ذی قرد میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور ان کے بدن پہ لگا دیا، جو درد تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ حضرت علی کی آنکھ آ گئی، 3 بیماری میں کسی کی عیادت نہیں کرنے کی، آنکھ آ گئے تو کھجلی، پورا پھوڑے نکلے تو اور کھجلی ہوئے تو، کھجلی، آنکھ اور پھوڑا، یہ 3 بیماری ہے جس میں عیادت کرنا منع ہے، ورنہ عیادت سنت ہے، بیمار کی خبر گیری۔ میرے بھائیوں، حضرت علی کی آنکھ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی پہ لعاب لیا اور حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے بیماری اسی وقت دور کر دیا۔ یہ تاثیر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو قتادہ کا جو ہے آنکھ نکل گیا اور نکل کر یہاں گال پہ رخسار پہ لٹک گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آنکھ کو پکڑا، کوئی نہیں پوچھا کون سا ڈاکٹر کہاں لے کے جانا ہے، ہم مولوی مفتی ہاتھ پوچھتے ہیں کون سا اچھا ڈاکٹر، وہ سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، یوں پکڑا اور اندر ڈال دیا اور اللہ سے دعا کی، فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھ کی روشنی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ ایک شخص کی آنکھ سوکھ گئی، روشنی ختم ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس کی آنکھ میں لگا دیا، اس کی روشنی لوٹی۔ لکھا ہے کہ 80 سال کی عمر میں وہ آدمی سوئی کے اندر ڈورے ڈالتا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کا اثر تھا۔ ترقی چاہتے ہو تو سنت پہ چلو، ایک ہی راستہ ہے جو دنیا بھی آباد کرائے گا، آخرت بھی آباد کرائے گا، ایک ہی راستہ۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بلند و بالا برگزیدہ نبی عطا فرمایا ہے۔ حضرت محمد بن حاتم یہ آ رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، تو کہتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ سے قریب تھے، 3 رات 3 دن لگے چلنے میں، اتنے دور تھے، تو ہم رات کو ایک جگہ رکے، ہم نے چولہا جلایا کھانا پکانے کے لیے، لکڑی کم پڑ گئی، میں لکڑی لینے کے لیے گئی تو تو جو ہے اس لکڑی میں چلا گیا اور تیرے ہاتھ جل گئے۔ مدینہ منورہ پہنچی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر اپنے بچے کو آئی اور نبی سے فرمایا میرے بچے کا اس طرح ہاتھ جل گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے لعاب نکالا اور اس طرح جلے ہوئے حصے پر پھرا دیا، بھائی وہ کبھی نشان تک ان کے جسموں پر باقی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات تھے کہ یہ ان کو معلوم بھی تھا اور ان کو یقین بھی تھا کہ رسول کے ہاتھ میں شفا ہے، رسول کے لعاب میں شفا ہے، ان کو یقین تھا۔ ہم صرف باتیں سنتے ہیں، ہم سننے کے عادی بن گئے، بس خالی سننا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میری اماں کلمہ نہیں پڑھتی، روز سمجھاتا ہوں، لیکن آج حد کر دی، مجھے آپ کے بارے میں برا بھلا کہا، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے میری ماں کو اللہ ایمان عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، لا العالمین ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔
دعا ختم کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف لوٹے. گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے جا کر تو دیکھا گھر سے پانی کی آواز آ رہی ہے, کوئی نہا رہا ہے. اندر سے ماں نے جواب دیا کہ بیٹا ٹھہر جاؤ ابھی دروازے پر. دروازہ جو ہی کھولا تو دیکھا کہ اماں جو ہے وہ بالوں سے پانی ٹپک رہے ہیں, غسل کر کے باہر آ رہی ہے. فرمایا بیٹا لاؤ مجھے بھی پڑھا دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پہنچنے سے پہلے میرے سرکار کی دعا پہنچ چکی تھی. یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں. ہم بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں. کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں ایسا. ایک دیہاتی اونٹ کو پکڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اتنے میں آ کر اس نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی سلام کیا ہے کہ دوسرا ایک شخص پیچھے سے آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ اونٹ میرا ہے. دیہاتی کھڑا ہے, اونٹ نے بڑبڑانا بولنا شروع کیا. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اونٹ نے بول کر خاموشی اختیار کی, فرمایا بعد میں آنے والے شخص سے تو جھوٹا ہے. یہ اونٹ گواہی دے رہا ہے کہ تو اس کا مالک نہیں ہے. رسول جانور کی بولی سمجھ رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیہاتی جو اونٹ لے کر آیا تھا کہ تو جو اونٹ کو لے کر آ رہا تھا تو راستے میں کیا پڑھ رہا تھا وہ سنا مجھے. اب دیکھو رسول اللہ کو دیکھو, فرمایا وہ راستے میں جو بول رہا تھا نا وہ بول. فرمایا تیرے یہاں آنے سے پہلے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ راستے میں تو کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا میں کہہ رہا تھا الہ العالمین جتنی بھی درود ہو سب کے سب رسول پہ نازل فرما. میں کہہ رہا تھا جتنی بھی برکتیں ہو سب کے سب رسول پر نازل فرما. جتنی بھی سلامتی اور سلام ہو سب محمد مصطفیٰ پہ نازل فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ساری برکتیں محمد مصطفیٰ پر, ساری سلامتی محمد مصطفیٰ پر, ساری رحمتیں محمد مصطفیٰ پر. اگر چاہتے ہو رحمت برکت اور سلامتی کی زندگی تو رسول کے قدموں میں آؤ, اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آیا نہ آئے گا, نہ آیا نہ آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ہرنی کو باندھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو ہرنی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی. ہرنی اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول گئے ہرنی کے پاس. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا اس نے شکار کیا ہے اور پورا جگہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں یا رسول اللہ, مجھے کھول دے میں بچے کو دودھ پلا کے واپس آؤں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ پکا پکا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گئی ہرنی جب گئی تھی تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے, جب واپس آئی دودھ پلا کر تو تھن خالی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ باندھا اور پھر اس کے مالک کو بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ماں کو اس کے بچے سے جدا مت کرو, اس کو آزاد کر دو. تو صحابہ رسول نے اس کو آزاد کر دیا. ہم کہاں ہیں؟ ہمیں پہچانا ہی رسول کو. ایک جانور رسول سے وعدہ کرتا ہے وہ واپس آتا ہے. ہم نے بھی وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا ہم اس وعدے کے کھڑے ہیں؟ ہر کوئی سوچے ہم وعدے کے کھڑے ہیں. ہر کوئی, میں نہیں بولوں کہ آپ نہیں ہیں, ہم کو ہر ایک کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے وعدے پر کتنے کھڑے ہیں اور کتنے کھوٹے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی
ہزاروں کلومیٹر دور حبشہ مدینہ سے، وہاں اس کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہمارا بھائی حبشی جو ہے وہ نجاشی انتقال ہو چکا ہے، چلو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ کہاں ہے وہ؟ 1000 کلومیٹر دور۔ منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ دیکھو میت ہے نہیں جنازہ پڑھ رہے ہیں، میت ہے نہیں جنازہ پڑھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے زمین کے سارے حصے کو کھول دیا تھا، اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ آج دنیا کا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو 1000 کلومیٹر دور دکھتا ہو۔ حضور کے 1000 کلومیٹر دور کے فاصلے اللہ نے کھول دیے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت اللہ نے آیت کریمہ اتاری، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تمہارے قرآن کو مانتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور وہ اپنی کتاب تورات کو بھی مانتے ہیں، خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے پیسے لے کر غلط مسئلے بیان نہیں کرتے۔ یہ قرآن کریم میں بہت اکثر جگہ کے اوپر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہودیوں کے بارے میں۔ پہلے پارے میں بھی ہے، یہودی لا یشترون بآیات اللہ، لا یشترون بآیاتی، یہ بار بار اللہ نے استعمال کیا ہے۔ تو یہاں اشترا کا معنی ترجمہ جو ہے لغتاً وہ ہوتا ہے خریدنا، یعنی یہ دو اور پیسے لو۔ لیکن قرآن کریم میں جو لفظ اشترا استعمال کیا یہودیوں کے باب میں، وہاں اشترا خریدنے کے معنی میں نہیں ہے، وہاں اشترا جو ہے وہ بدلنے کے معنی میں ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب کوئی مالدار آدمی غلط کام کرتا تھا تو پیسے لے کے مسئلہ بدل دیتے تھے۔ کم علم والا سمجھتا نہیں ہے اور یوں کہتا ہے کہ اس کے پیسے نہیں لے سکتے، اس کے پیسے نہیں لے سکتے، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ لفظ اشترا قرآن کریم میں سارے مفسرین نے جو ہے وہ تبدیل کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ وہ آ کر کے مالدار نے زنا تھپڑ پر مار دو چل جائے گا، غریب آئے تو کہ اس کو سنسار کر دو، مالدار آیا تو کہ اس کا ہاتھ مت کاٹو، چوری کیا ہے، غریب آیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کہ یہ پیسہ لینا منع ہے، تبدیل کے حکم میں ہے۔ اب منبر پر بیٹھ کر وہ کہتے اللہ کہتا ہے مت خریدو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں ترجمہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں قرآن کا۔ تو میرے اور آپ کے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا اعلیٰ اور افضل عطا فرمایا ہے۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں تقاضا آیا استنجا کا، ادھر ادھر دیکھا تو پردے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، درخت دکھ رہے تھے دور میں کہ آ جاؤ پردے کے لیے۔ وہ درخت جو ہے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آ کر ایسے کھڑے ہو گئے، پردہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، وہ درخت واپس چل کے اپنی جگہ چلے گئے۔ اب کیا چاہیے، کیسا نبی چاہیے؟ ایک دیہاتی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں رسول ہوں، مجھے مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ تو کہتے اس کی دلیل، ایک درخت چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، فرمایا اللہ کے رسول نے یہ دیکھ کر یہ دلیل ہے۔ تو وہ دیکھنے لگا تو 3 مرتبہ درخت کے اندر سے آواز آئی، محمد جو کہہ رہا ہے وہ سچ
ہے، محمد جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، محمد جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ میرے بھائی، اس تنے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، وہ میرے اور آپ کا رسول ہے۔ جس منبر پہ اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے، جب اللہ کے رسول نے لکڑی کو چھوڑا ہے، وہ لکڑی محمد مصطفیٰ کی جدائی میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، اتنا اعلیٰ اور افضل نبی عطا فرمایا ہے، اس لیے آج عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی میرے اور آپ کی سنت کے مطابق ہوگی۔ کوئی کام سنت کے بغیر نہیں۔ کھانا کھاؤ، گھر میں دسترخوان بچھاؤ، ٹھیک ہے بوڑھے ہیں، تکلیف ہے تو آپ ٹیبل پر کھائیے۔ جیسے تکلیف میں آپ نماز کرسی پہ پڑھتے ہیں، ایسے تکلیف میں آپ ٹیبل پر کھائیے، ورنہ یہ کیا پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھا ہے، ٹیبل لگا دیا ہے، سیٹنگ روم چیٹنگ روم سب رکھا ہے، فیشن۔ پانی پی تو بیٹھ جا اور 3 سانس میں پی، ہاتھ دھو لے، سونے کا تو بستر کو جھاڑ لے۔ خدا کی قسم، رسول کی سنت پہ چلے گا، دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری اولاد میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ کتنی اولاد ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ 120 اولادوں کو دیکھا۔ اب اندازہ لگاؤ، مال وہ گنوئی میں۔ اللہ تبارک و تعالی، بھائی جس کی زندگی سنت پہ ہے وہ خوشحال ہے، جس کی زندگی سنت پر ہے اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ اسی لیے نبی آئے تھے اور دنیا میں اسی کی جو ہے چلت پھرت ہے۔ لہذا جو آپ صحیح راہ پر لوگوں کو لانے کی کوشش کرو گے تو عداوتیں تو پیدا ہوگی، دشمنیاں آئیں گی، اس لیے کہ رسول سے بھی دشمنی ہوئی تھی۔ لیکن ہم کو تو سنت پہ چلنا ہے اور سنت طریقے کو گھروں کے اندر زندہ کرنا ہے، اپنا تعلیمی نظام مضبوط کرنا ہے۔ جیسے اسکول کا ٹیوشن دلاتے ہیں، ہر آدمی اپنے بچے کی فکر کرے کہ میرا بچہ، یہ نہیں کہ مولوی صاحب جو ہے وہ 1 سے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مغرب سے عشاء لے کر بیٹھ گیا تو 1.5 گھنٹہ 40 بچے، ایک بچے کے اوپر 2.25 منٹ آیا۔ اتنے جو دولت ہے، پیسے ہمارے پاس، وہ کس کام کے؟ ہمارے پاس مدرس 1 نہیں 4 ہونے چاہیے۔ ایک استاد کے پاس صرف 15 بچے پڑھے، 15 چوکے 90، اگر 15 بھی پڑھے تو 1.5 گھنٹے میں صرف ایک بچے کی 4 منٹ ہوتی ہے۔ ہم تو 40 لے کر بیٹھے ہیں، تو مولانا نہیں پڑھائی نہیں ملے، باقی نہیں پڑھائی نہیں ملے، اب پڑھائی کافی تھوڑی ہے، کولا پر 2.25 منٹ مارے۔ ہم اب یہ فکر میں لگ جائیں میری اگلی نسل کیسے ایمان پر رہے گی، ورنہ آئے دن پڑھ رہے ہیں، اس نے وہاں اس سے نکاح کر لیا، اس نے وہاں چلی گئی، وہ وہاں چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا۔ کیوں؟ ہمارا مکتب مضبوط نہیں ہے۔ حضرت جو ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مانتا کہ جیل سے آ کے کہا تھا، ہندوستان والوں اگر ترقی چاہتے ہو تو محلے محلے میں مکتب کا نظام قائم کرو، ترقی چاہتے ہو مسلمان ایک ہو جاؤ، صرف جسموں سے ایک نہ ہونا، اپنے دل سے ایک ہو جانا۔ ایک نبی ہے تمہارا، ایک قرآن ہے تمہارا، قبلہ تمہارا ایک ہے، اللہ ایک ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے ایک نہیں ہو؟ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ساتھ میں سلام پھیرتا ہے، پھر بھی تیرا دل اندر سے کالا ہے، عداوت بھرا ہوا ہے، دشمنی دل کے اندر لیے بیٹھا ہے، خدا کی قسم اس گندے دل کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کو نکالنا ہوگا اندر سے، اس کینے کو پھینکنا ہوگا۔ کب تک اندر جو ہے وہ آپس کی عداوتیں اور دشمنیاں لے کر بیٹھیں گے؟ اس کو ختم کیجئے، تعلیمی نظام بنائیے۔ ڈھولک کی ایک پہچان تھی، وہاں وہ عالم ہے، وہاں وہ حافظ ہے، سب سے پہلے اس نے جو ہے جھنڈا اٹھایا ڈھولک کا چرچا۔ اب آپ خود اندر سے پوچھئے آج میرا کیا حال ہے؟ آج ہے کیا جو میرے باپ کو اچھا کہتا تھا آج مجھے اچھا کہتا ہے؟ جو میرے دادا کی پہچان تھی کیا میری وہ پہچان ہے؟ جس حالت میں ڈھولک کو میرے آبا و اجداد نے چھوڑا تھا کیا اسی حالت میں ہم اور آپ جو ہے نوجوان ڈھولک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا ہے۔ کوئی آ کر مولانا کہے اور کوئی آپ کو سمجھائے غلط بات ہے۔ آپ خود اپنے گھر کو چلانے کا آپ خود پلان بناتے ہیں، گھر بنانا ہو آرکیٹیکٹ کو خود بلا کر لاتے ہیں، پلان خود پاس کراتے ہیں۔ جنت کا پلان کون پاس کرائے گا؟ مولانا کی ذمہ داری
داری نہیں. ہر انسان کی ذمہ داری ہے اپنے جنت کا پلان وہ بناوے, وہ اپنے نبی کا پلان بناوے, اپنے بچے کے دین کا پلان بناوے, اپنے مدرسے کا پلان بناوے, اپنی نسلوں کا پلان بناوے. یہ ہر ایک ویکتی کی ذمہ داری ہے, کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, چاہیے کہ ہر حاضر غائب کو جو ہے یہ میرا پیغام پہنچا دے. باپ دادا نے مسجد دی تھی, باپ دادا نے مدرسہ دیا تھا, طریقے پہ چلانا, نبی کے طریقے پر چلانا, دل کو آپس میں ایک رکھنا. ورنہ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صفوں میں سیدھے کھڑے رہو ورنہ اللہ تمہارے چہرے کو بندر کا چہرہ بنا دے گا. انسان ایک دوسرے کے بغل میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں, مسلمان اتنا اندر سے کالا ہو چکا ہے. اس لیے بھائیو وقت آپ کو میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیا, آپ سے معافی چاہوں گا, لیکن یہ طے کر کے اٹھیے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ واپس وہی بنے گا جو میرے باپ داداؤں نے دیا تھا. پھر وہی پیغام قبروں میں جائے گی کہ تیرا بچہ نمازی ہے, تیری اولاد قرآن پڑھتی ہے, وہ درود کی پابند ہے, وہ صوم و صلات والے ہیں, وہ سچے ہیں, ان کا دل ایسا بنا ہوا ہے کانچ کی طرح صاف اور ستھرا ہے. نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. محدثین فرماتے ہیں آئینہ جب سامنے جاؤ تو کرن بتاتا ہے سیدھا کہ تیرے چہرے پر یہ داغ ہے, تیرے داڑھی کے بعد اتنے سفید ہیں. وہ ہٹ جاوے دوسرا آوے تو اس کو کچھ نہیں بولتا, خاموش رہتا ہے. کا مومن کی پہچان ہونی چاہیے جب کسی میں غلطی دیکھے تنہائی میں بلا کر اسی کو بولے, اور وہ چلا جاوے تو دوسرے کو نہ کہے کہ وہ ویسا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. آئینہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ ہم سب کے سینے کو ایمان سے مزین فرمائے, رسول کی محبت سے آراستہ فرمائے, اللہ عزت کے ساتھ رکھے, حلال کھلاوے, اللہ جب لے کر جاوے اپنے اپنے وقت پر اللہ کلمے پر مجھے اور آپ کو موت نصیب فرمائے. ہمارے آبا و اجداد جو قبرستانوں میں ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی پہ لاکھوں کروڑوں اور جو ہے انگنت درود و سلام نازل فرمائے. اللہ جو ہے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. عید و عظمت و جملہ جہاں آمین. بعد و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.